السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری سورۃ البقرہ شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ البقرہ میں جو ہے ہم بہت آسانی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس میں ہم ایک ایک حرف کو گہرائی کے ساتھ پڑھیں گے۔ بالکل آپ اسکپ نہیں کریے گا اس کو ویڈیو کو، کیونکہ اس کے اندر جو ہے میں بہت آسانی کے ساتھ ہر حرف کو اس کی صفات، اس کے مخارج اور اس کے جو پڑھنے کا طریقہ ہے بہت زیادہ آسانی کے ساتھ پڑھاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری کوشش ہوگی کہ میں بہت زیادہ آسانی کے ساتھ پڑھاؤں اور اس کو ایک ایک حرف کے قواعد کے ساتھ لے کے چلوں گی میں انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس میں آپ کو بہت آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گا، چاہے بچے ہوں، بڑے ہوں، چاہے کوئی زیادہ ایجڈ ہوں یا جوان ہوں، سب کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت زیادہ باعث خیر کا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو کمنٹس کر کے بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے پڑھنا، اور یہ کہ لائک کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر چاہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے۔ تو شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی کہ الگ الگ حروف ہیں، یہ حروف ہجا کی طرح پڑھے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم الف با تا ثا پڑھتے ہیں۔ یہ الف کو ہم بغیر کھینچے پڑھیں گے الف، لام کو ہم 6 الف برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یہ مد لازم ہے اور اس کو 6 الف برابر کھینچ کے پڑھنا لازم ہوتا ہے، اسی لیے اس کا نام مد لازم ہے، یعنی کہ لازمی طور پہ کھینچ کر گائیں۔ اور میم پہ غنہ بھی کریں، الف لام میم، یہ میم کی جو آواز ہے یہ میم غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ میم کی آواز ہے، اور اس کو 1 الف برابر کھینچنا غنے کو، اور اس کی مد کی جو مقدار ہے یہ 6 الف برابر، جیسے اس کو ہم نے 6 الف برابر کھینچا ایسے ہی اس کو ہم 6 الف برابر کھینچیں گے۔ دوبارہ میں پڑھ کے بتاتی ہوں، اس کو الف کو ہم جلدی پڑھیں گے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ دیکھیں کہ ذا کھینچنا ہے 1 الف برابر، اس طرح جیسے میری انگلی کھل رہی ہے تھوڑی سی، ٹھیک ہے، 1 الف برابر اس مقدار ہے۔ ذا لی، لام کو جلدی پڑھیں گے، کاف کو لام سے فوراً ملا دیں گے، کل، ذالکل، جلدی جلدی ملانا ہے، صرف اس کو کھینچنا ہے، ذالکل کی، جلدی پڑھنا ہے، تا 1 الف برابر، جیسے ہم نے اس کو یہاں پہ کھینچا تھا کھڑے زبر کو، یہاں پہ بھی کھڑا زبر ہے، اس کو ہم کھینچ لیں گے، پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے، ذالکل کتاب، جلدی پڑھنا ہے، ذالکل کتاب، ذالکل کتاب لا، جیسے ہم نے کھڑا زبر کھینچا، یہ کھڑا زبر کھینچا، ایسے ہی الف مدہ کھینچیں گے، الف سے پہلے جب زبر ہوتا ہے تو یہ الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں، اسی طرح جیسے ہم نے یہ کھڑی حرکات کھینچ کے پڑھی دونوں، تو اسی طرح لا اس طرح کھینچنا ہے ہمیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، ریب پڑھنا ہے، ریبہ نہیں پڑھنا، لا ریب فیہ نہیں پڑھنا ہے، لا ریب فیہ۔ یہاں پہ دیکھیں یہ قاعدہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ 3 نقطے دیکھیں نظر آ رہے ہیں، یہ 3 نقطے یہ ہیں، 3 نقطے یہ ہیں، اس کو کہتے ہیں معانقہ۔ معانقہ میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یا تو آپ یہاں پہ وقف کر لیں یا تو یہاں پہ وقف نہیں کریں، یہاں وقف کرنا پھر یہاں پہ وقف نہیں کریں، اس طریقے سے جہاں آپ کا دل چاہ رہے ہیں وہاں پہ آپ وقف کر لیں۔ اس قاعدے میں یہاں پہ یہی ہے، آگے پھر دوسرے قواعد آتے ہیں، تو کہ کبھی یہاں پہ وقف کرنا ضروری ہوتا ہے، کہیں یہاں پہ وقف کرنا ضروری ہوتا ہے، تو یہاں پہ ابھی فی الحال یہ ہے کہ آپ جہاں چاہیں وقف کر لیں، ابھی ہم نے یہاں پہ وقف کیا ہے، اب دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ۔ اب ہم نے یہاں پہ وقف کر لیتے تو وقف کی صورت میں زبر ختم ہو جاتا اور با ساکن ہو جاتا، تو ہم کیا پڑھتے ہیں، لا ریب، ذالک الکتاب لا ریب، پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں، وقف کر لیا ہم نے، یہاں پہ قلقلہ بھی ہوگا، تو اب آواز جو ہے پلٹ کے واپس آ رہی ہے، لا ریب، اس طرح، تو یہ فیہ، فیہ میں کیا کریں گے، ہم اس کو ملا کے پڑھ دیں گے، فیہ ہدی للمتقین، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، پیچھے سے ملا کے پڑھ دیں گے، لیکن ہم نے یہاں پہ وقف کیا ہے تو ہم کیا کریں گے، لا ریب فیہ، وقفی صورت میں کیا ہوگا کہ یہ یہاں پہ زیر ختم ہو جائے گی اور یہ یہاں پہ ساکن آ جائے گا، تو یہ یہاں پہ اجتماع ساکنین ہو رہا ہے، یعنی کہ 2 ساکن ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں، ایک ساکن جو ہے یا مدہ کا یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر، یہ یا مدہ ہے، ایک ساکن یہ ہے اور ایک ساکن جو ہم نے خود یا ساکن کیا تھا یہ یا مدہ ہے، اس کو ہم کھینچ کے وقف کر لیں گے۔ اس کی مقدار جو ہوتی ہے 2، 4 یا 6، لیکن 6 الف کی مقدار جو ہے اس کی اولا ہے، تو کھینچ کے وقف کر لیں گے، فیہ، پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صرف جو کھینچنے والی حرکات ہیں، کھڑا زبر اور یہ یا مدہ، تو ان کو الف مدہ، یا الف سے پہلے زبر الف مدہ، ان سب کو ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے، تو ہمیں
یہ پڑھ لیں گے اس طریقے سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے ہدل. دیکھیں یا پہ کچھ حرکت نہیں ہے تو ہم دال کا جو تنوین کا ہے اس کو ہم لام مشدد سے ملا دیں گے، یعنی کہ تشدید ہے لام کے اوپر، تو اور تشدید کا کام کیا ہوتا ہے؟ ملانا ہوتا ہے. تو ہم تشدید سے ملا دیں گے ہدل. ہاں کو جلدی پڑھنا ہے، دال کو بھی جلدی پڑھنا ہے، فوراً ملانا، رکنا نہیں ہے. ہدل اس طرح جیسے بہت سے لوگ کر لیتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا ہے، جلدی ملانا ہے. ہدل للمتقین. لام کو پھر لام سے تشدید کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں تو لام کو ہم دوبارہ سے لام سے ملا دیں گے. تا کو 2 دفعہ پڑھیں گے، اس طرح للمتقین. یہاں پہ بھی اجتماعی ساکنین ہو رہا ہے. یہ وقفی صورت میں ہم نے یہاں پہ نون کو ساکن کر دیا ہے، زبر ختم ہو جائے گا وقفی صورت میں اور نون ساکن ہو جائے گا. تو کیا ہوگا؟ تو اجتماعی ساکنین ہو رہا ہے، ایک ساکن یہ یا مدہ کا ساکن اور ایک ساکن یہ. تو ہم کیا کریں گے؟ للمتقین. اس کو لل نہیں کرنا ہے، موٹا نہیں کرنا ہے، اور متو نہیں کرنا، تو نہیں تا ہے باریک کرنا ہے. للمتقین. یہ کین نہیں کرنا ہے، کین نہیں قین ہے. للمتقین. پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب یہاں پہ دیکھیں قاعدہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ الف خالی ہے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت لگتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. لیکن جب الف خالی ہوتا ہے تو یہ الف کہلاتا ہے، اور اس کو جب ہم پڑھیں گے تو یہ حمزہ جاری ہو جائے گا. اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں اس کو، دیکھیں اس کا قاعدہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اگر ہم اس کو ملا کے پڑھتے تو کیا ہوتا ہے؟ للمتقین الذین، اس طرح ہو جاتا. تو لیکن بہت سے لوگ اسی طرح پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو آگے پڑھنا نہیں آ رہا ہوتا، ان کے آگے قاعدہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو پڑھنا کیسے. تو وہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ وہ اس طرح پڑھ دیتے ہیں للمتقین الذین، اس طرح پڑھ دیتے ہیں. لیکن اب ہم یہاں پہ وقف کر دیا تو یہ ختم ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ جب ملانے کی صورت میں یہ نون تو ساکن ہو گیا، اب اس کی کوئی حرکت باقی نہیں رہی، یہ ختم ہو گیا. یہ اب یہاں سے ہم اس کو کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ حمزۃ الوصل ہے. یہ اس کو ہم الف نہیں کہیں گے، اس کو حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے؟ یہ 2 کلموں کے درمیان میں جو الف آتا ہے یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، جو کہ ملانے کی صورت میں گر جاتا ہے. کیسے گرے گا؟ للمتقین الذین. یہاں پہ دیکھیں ہم نے الف کو نہیں پڑھا، الف کو ہم نے نہیں پڑھا ملانے کی صورت میں، اور جب ہم وقف کر دیا ہم نے للمتقین. اب یہ الف جو ہے کھڑا ہو جائے گا، اس کو پڑھنا ہے. پھر اس کو پڑھنے کی صورت کیا ہوگی کہ دیکھیں جب بھی آئے گا الف لام جہاں پہ بھی آئے گا تو یہ الف لام جو ہے یہ جیسا الف لام، یہ الف لام جب بھی آئے گا تو اس کو ہم زبر لگا کے پڑھیں گے. ال کا حمزہ جب بھی آئے گا تو ہم اس کا زبر لگا کے پڑھیں گے الذین. 2 دفعہ پڑھیں گے لام کو. اللہ تشدید کو 2 دفعہ جمع کے ساتھ پڑھنا ہے. اللہ زینا نہیں پڑھنا ہے، اس کو زینا، دانتوں میں زبان دبا کے پڑھنا ہے. زی یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے اس کو. یا ساکن سے پہلے زیر، یہ یا مدہ ہے. دیکھیں 2 نقطے ہوتے ہیں یا کے نیچے اور زیر بھی نیچے ہوتا ہے. 2 نقطے نیچے، زیر بھی نیچے، تو یہ کیا بنا؟ اور یا ساکن ہو، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگا تو یہ یا مدہ ہوگا. اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھ لیں گے. زی اس طرح. الذین بغیر کھینچے پڑھیں گے، اس کو کھینچ کے پڑھ لیں گے، اس کو بغیر کھینچے، اور اس کو زبر لگا کے پڑھ لیا ہم نے الذین. اب اس کو کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں یہ واو حمزہ واو کی شکل میں آیا ہے. قاعدے میں بہت سے لوگ پڑھا رہے ہیں حمزہ واو. اس طرح نہیں ہوتا، یہ حمزہ ہے، یہ حمزہ کی شکل ہے جو کہ واو کے اوپر آئی ہے، لیکن اس کو واو نہیں پڑھیں گے، اس کو حمزہ پڑھیں گے. یو. اس کو جب حمزہ جب ساکن حالت میں آتا ہے، جب ساکن کہتے ہیں جزم کو، تو جب یہ حمزہ ساکن حالت میں آتا ہے اس کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں، اور یا کو حمزہ ساکن سے ملا کے پڑھیں گے تو اس کی آواز جھٹکے کے ساتھ مخرج میں رکے گی. جیسے یو الذین یو. می کو جلدی پڑھیں گے. نو کو ہم کھینچ لیں گے. دیکھیں واو بھی گولے، پیش بھی گولے. اس کی پہچان اس طرح کریں، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واو مدہ ہے، اس کو ہم کھینچ کے پڑھ لیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر تھا، یا مدہ تھا. الف سے پہلے زبر تھا، الف مدہ. یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ. واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ. یہ ٹوٹل 3 حروف مدہ ہیں، ان کو ہم کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. تو یہ کیا کرنا ہے؟ یؤمنون، ہونٹ گول کر کے پڑھیں. نو یؤمنون نہیں پڑھتے، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں الذین، یؤمنون پڑھتے ہیں. یؤمنون نہیں، یؤمنون. دونوں میں ہونٹ گول ہوں گے. الذین یا مدہ کھینچ لیں گے. یؤمنون واو مدہ کھینچ لیں گے، اور اس کو باقی کو جلدی ہم پڑھ لیں گے. الذین یؤمنون. اب کیا کریں گے؟ اس کو یہ حمزۃ الوصل ہے جو ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا، جو ملانے کی صورت میں گر گئے تھے حمزۃ الوصل. ٹھیک ہے، تو یہ ملانے کی صورت میں حمزۃ الوصل گر جائے گا کیونکہ آگے ساکن آ رہا ہے. تو بی ہم پڑھتے لیکن آگے ساکن آ گیا تو ہم با کو لام سے ملا کر پڑھ لیں گے. جیسے بل جلدی ملانا ہے. بل. اس کو غے بھی نہیں پڑھنا ہے. غی جیسے ہونٹوں کو ایسے چیر کے پھیلا کے نا، جیسے ہونٹ ہمارے ہوتے ہیں اس طرح ہونٹ ہوتے ہیں، تو یہ ہونٹوں کو ہمیں چیر کے پڑھنا ہے.
اس طرح کر کے پڑھنا ہے. بالغیبی بالغیبی اس کو نرمی کے ساتھ 1.5 حرکت میں کھینچ کے پڑھنا ہے. غی اس طرح بالغیبی. اور یہ بہت سے لوگ خی بھی پڑھ جاتے ہیں, غین کے مخرج سے آواز صحیح نہیں نکالتے تو غی بھی پڑھنا ہے. وہیں خواہ کے مخرج سے ادا ہوگا, لیکن یہ کہ غی نہیں, بالغیبی. اور بے نہیں پڑھنا, بالغیبی نہیں پڑھنا ہے, بالغیبی. بی میں کیا ہوگا, ہونٹ پھر کھلیں گے, چیریں گے ایسے, پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے. الذین یؤمنون بالغیب الذین یؤمنون بالغیب. وا ہونٹوں کو بالکل گول کر کے کھولیں. وا یقی, یا کو جلدی پڑھیں گے. یو یا ساکن سے پہلے زیر, جیسے آپ نے یہاں پہ پڑھا تھا یا ساکن سے پہلے زیر تھا یا مدہ, یہ بھی یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ, یہ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ. تو یہ کیا تھا, اور یہ بھی یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ. تو دیکھیں نا, میں ساتھ ساتھ آپ کو قواعد بھی یاد کروا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے. تو اس کو ہم کھینچ کے پڑھ لیں گے. یوقی, ایک الف عربی اس کو کھینچنا ہوتا ہے. بہت سے لوگ یقیمون الصلاۃ پڑھتے ہیں کہ بغیر کھینچے پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں. یقیمون الصلاۃ پڑھتے ہیں تو یہ قاف کو باریک کر دیتے ہیں. تو یہ موٹا کرنا ہے قاف کو, کیونکہ قاف کا مخرج جو ہے موٹے حروفوں میں سے, تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. یوقی کھینچنا بھی ہے اور موٹا بھی کرنا ہے. منہ, ہونٹوں کو بالکل گول کر کے کھینچیں, ایک الف برابر منہ. یقیمو اس طرح, یقیمو دونوں کا کھینچنا ہے. یا مدہ واو مدہ, یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ, واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ, دونوں کا کھینچ لیں گے. یقیمو نص, یہ حمزۃ الوصل اور لام یہ ایکسٹرا ہیں, اس کو ہم چھوڑ دیں گے. تشدید کا کام ملانا ہوتا ہے اور تشدید والے حرف کو 2 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے. تو یہ اس کو تشدید کو ہم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یقیمون صاد کو دوبارہ پڑھیں گے. سو یقیمون سو, لام کھڑا زبر لا, ٹھیک ہے. یہ واو کو نہیں پڑھیں گے, ایک الف برابر کھینچ لیں گے اس کو. لا اس طرح. یقیمون الصلاۃ, پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے. یقیمون الصلاۃ, ایک الف برابر کھینچ کے پڑھ لیں گے, پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, واو کو ہونٹوں سے پڑھیں گے. وا میم مشدد جب بھی آئے گا, تشدید والا میم آئے گا, تو ہم اس کو غنے کے ساتھ پڑھیں گے. میم کو میم سے ملائیں گے اور میم کو الف سے ملائیں گے. و مما, غنے کے ساتھ ہم نے پڑھا منہ بند کر کے. و مما رزق, را کو موٹا پڑھیں گے. را کے اوپر جب زبر ہوگا تو را کو موٹا پڑھتے ہیں, زیر یا پیش ہوتا ہے تو باریک پڑھتے ہیں, زیر ہوتا ہے تو باریک پڑھتے ہیں, زبر یا پیش ہوتا ہے تو موٹا پڑھتے ہیں. یہاں پہ را کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. اور رو زا کو جب ہم زا پڑھتے ہیں, لیکن آگے قاف ساکن ہم نے چیک کیا, تو یہ زا کو ہم قاف سے فوراً ملا دیں گے ساکن سے, اور پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے. رزق و مما رزق, قاف حروف قلقلہ میں سے یہاں پہ قلقلہ بھی کریں گے. و مما رزق, نا کھڑا زبر ہے, ایک الف برابر کھینچیں گے. نا و مما رزقنا ہم, ہاں کو فوراً جلدی سے ملا دیں گے. ہم و مما رزقناہم, یہ زا پڑھنا ہے, زال نہیں پڑھنا ہے. اگر آپ دانتوں میں زبان دبا کے پڑھیں گے تو یہ زال بن جائے گا, زال نہیں پڑھنا ہے, اس کو زا پڑھنا ہے, منہ کے اندر زبان رہنی چاہیے اس میں. و مما رزقناہم, اور قاف پہ قلقلہ بھی کریں گے, آواز پلٹ کے آپ ایسا رزق اس طرح. و مما رزقناہم, یوں یا کو اپنے دانتوں کو فا کے مخرج سے قریب کریں, جیسا ہم اف پڑھتے ہیں اسی طرح اپنے دانتوں کو نیچے کے ہونٹوں کا جو شکم ہے وہاں پہ لگائیں. یوں فی, اخفا ہوگا. یوں فی قو, قف کو یہ واو مدہ ہے, واو ساکن سے پہلے پیش, اس کو کھینچ کے پڑھ دیں گے. قو یوں فی قو نا, بغیر کھینچے پڑھیں گے. نا صرف جو کھینچنے والے حروف ہیں ان کو کھینچنا ہے, باقی اور کسی کو نہیں کھینچنا ہے. یا الف مدہ ہے, کھڑا زبر ہے, واو مدہ ہے, ان سب کو کھینچ لیں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, پیچھے سے ملا کے پڑھ دیتے ہیں. الف لام میم, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اب لہجے میں پڑھ دیتے ہیں. الف لام میم, ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دعاؤں کی درخواست ہے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، بتائیں آپ لوگوں کو پڑھنا کیسا لگ رہا ہے، اور تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اور زیادہ سے زیادہ ان شاء اللہ کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ کو اچھے سے اچھا پڑھانے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ. اور امید ہے قواعد آپ لوگوں کو سمجھ آئے ہوں گے، اور اگر قواعد آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جواب دے دوں گی. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.